آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ کو عام بچوں کی طرح ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگرچہ بعض روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ جبریل امین علیہ السلام نے خود کیا، لیکن مشہور روایت ابن حشام کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دودھ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا نوش فرمایا۔ پورے خاندان کے اندر ایک نہایت خوشی، مسرت اور شادمانی کی لہریں دوڑ گئیں۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی، ان کا نام صوبیہ، وہ فوراً آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھتیجے کے گھر میں اللہ نے ایک چاند جیسا بچہ عطا کیا۔ انہوں نے یہ خوشخبری سنائی، ادھر ابو لہب نے اپنی اس باندی صوبیہ کو انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کہتا بھی کیوں نہ، آزاد کیوں نہ کرتا، کہ آزادی دینے والے آگے تھے، آزادی دلانے والے آگے، آزادی کا اعلان کرنے والے آگے تھے، یہ تو مجبور تھا آزادی دینے پر۔ اللہ کی مشیت، ادھر صوبیہ کو آزادی ملی، ادھر صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، اور ان کا بیٹا مسروح اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا ہے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے بھی دودھ پلایا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب سنا، خوشی سے دوڑ لگاتے ہوئے تشریف لائے اور اپنے اس مقدس پوتے کو ہاتھوں میں لے کر بیت اللہ شریف کا طواف کروایا، سب سے پہلے طواف کروایا۔ چاہے زمزم پہ لے گئے، واپس آئے، اسی موقع کا ایک شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِرْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ اس قدر سفید اور روشن چہرے والے صاحبزادے ہیں کہ ان کے چہرہ مبارک کو کھلے آسمان کی طرف رکھ کر بارش طلب کی جاتی ہے۔ یستسقى الغمام بوجهه، اور ان کی صفت بیان کی، سمال الیتامى، یتیموں کے وارث اور یتیموں کے پرورش کرنے والے، یتیموں کی خبر گیری کرنے والے، عصمت للارامل، بیواؤں کا سہارا۔ چنانچہ عبد المطلب واپس لائے، 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا،
خاندان کی یعنی پورے مکہ والوں کی دعوت کی اور اچھی طرح کھلایا پلایا۔ خاندان والوں نے پوچھا کہ آپ نے اس پوتے کا کیا نام رکھا؟ ابھی تک تو نام رکھتے تھے عبد العزیٰ، عبد الشمس، سورج کا بندہ، عزا کا بندہ، فلاں اور فلاں بتوں کے نام پہ نام رکھتے تھے۔ اب انہوں نے نام رکھا، فرمایا کہ میں نے ان کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنا میٹھا نام ہے۔ ہونٹ جدا ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اب چونکہ دال پڑھنا ہے اس لیے میم کے بعد فوری طور پر دال پڑھا جائے گا تو محمد کا نام مبارک پورا ادا ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ کلیہ نہ ہوتا، محمد کے بعد کوئی اور حرف ہوتا تو ہونٹ جدا ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔ کس قدر مٹھاس ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک میں۔ اب تک تو دنیا نے بدتمیزیوں کا، بد اخلاقیوں کا طوفان دیکھا تھا۔ اب دنیا پیار کا مرکز دیکھنے آئے گی، محبت دیکھنے آئے گی، مودت دیکھنے آئے گی، رحمتیں اور برکتیں تقسیم ہوتے دیکھے گی۔ اس لیے نام مبارک کی ایسا تجویز ہوا کہ اس نام مبارک کے اندر ہی مٹھاس دنیا بھر کی بھر دی گئی ہے۔ دنیا بھر کی مٹھاس اس نام مقدس کے اندر ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ قوم کہنے لگی کہ آپ نے عام روش سے ہٹ کر نام رکھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پوتے کی، اس بچے کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں دنیا میں۔ اور محمد کے معنی ہی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے پہلے کے حالات میں نے کچھ سنائے آپ کو گزشتہ جمعہ میں، کہ پوری کائنات کے کان میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ میرا آخری پیغمبر آ رہا ہے، میرا آخری رسول آ رہا ہے، میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، جس کے لیے کائنات پیدا کی، کائنات کو سجایا، کائنات کو وجود بخشا، وہ آنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ ان کو یہ نام رکھنے کے لیے خواب میں اشارہ کیا گیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ اور ادھر حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد رکھا، اور احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ چنانچہ جس قدر حمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہے، جس قدر تعریفات اور توصیفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی بیان فرمائی ہیں، اس قدر تعریفات اور توصیفات جو ہیں یہ دوسرے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور آپ نے فرمایا کہ لمبا سجدہ ہوگا، مجھے آواز دی جائے گی،
میری زبان پر اللہ کی حمد کے ایسے الفاظ آئیں گے جو ابھی تک میری زبان پر جاری نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے اسأل ارفع راسک، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بات اس لیے بتلائی کہ اس موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ایسے الفاظ حمد کے جاری ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ ایسے الفاظ اس سے پہلے کبھی زبان پر نہیں آئے تھے۔ تو احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ کو بھی یہ نام مبارک خواب میں دکھلایا گیا کہ اس نو مولود کا نام احمد رکھنا۔ دونوں نام پاک قرآن مجید کے اندر درج ہیں۔ وما محمد الا رسول نزل على محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد الرسول اللہ، یہ چار جگہ میں محمد آتا ہے قرآن مجید میں، اور ایک جگہ میں احمد آتا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے بعد آخری نبی اور آخری رسول آ رہا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا، ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہی احمد آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا، اور ان دونوں ناموں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے، اور ان دونوں ناموں میں ایک نام مبارک کلمے کا جز بنایا کہ لا الہ الا اللہ۔ ہاں آگے کیا پڑھنا ہے؟ دور پڑھو، دار نہیں پڑھنا، تم در پڑھتے ہو۔ محمد الرسول اللہ، قاعدہ دیکھو جا کر، یہاں سے 1000 بار کہہ چکا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال پہ 2 پیش ہیں۔ یہ کلمے کا جز بنا دیا گیا، اس کے بغیر کلمہ کامل نہیں ہے۔ کوئی آدمی پوری توحید کا دعوے دار رہے لیکن محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقراری نہ ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی بہت سارے ہیں۔ ہمارے ایک پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے محقق عالم حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث و تفسیر، انہوں نے 804 نام حدیث کی کتابوں سے اور تورات سے، زبور سے، انجیل سے اور دوسری کتابوں سے نکال کر 408 نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بنائے ہیں۔ 408 درود پاک، اور مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی 99 بیان کیے ہوئے ہیں۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح، آگے تک 99 نام مبارک، لیکن مشہور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد، اور مشہور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد۔
یہ یاد رکھنا چاہیے، بیچ میں نقطہ یاد آ گیا، مرزائیوں کو احمدی کہتے ہیں۔ احمدی مرزائی نہیں ہے، احمدی ہم ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد ہے۔ انہیں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو احمدی مت کہو، احمدی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قطعاً کافر ہیں اور قطعاً اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ وہ تو محمد رسول اللہ کو اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخری تسلیم ہی نہیں کرتے، تو احمدی کہاں سے بن گئے؟ انہیں کہو مرزائی، مرزا غلام قادیانی کی جماعت، ٹھیک؟ قادیانی کہو کہ ان کا تعلق قادیان سے ہے، وہ اپنا پیغمبر قادیانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں کیوں آئیں گے؟ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ چلیے یہ موضوع نہیں ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی رکھا گیا۔ والدہ محترمہ نے بھی رکھا احمد، اور دادا جان نے بھی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عقیقہ بھی کیا۔ اب یہ وہاں کی ملکی رواج کہہ لیجئے یا ملکی ضرورت کہہ لیجئے کہ شہر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو اس وقت میں لوگ دیہات میں بھیج دیتے تھے کہ دیہات میں بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ شہر کی بنسبت زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اور دیہات میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ شہر کی نسبت سے زبان صاف اور ستھری ہوتی ہے، فصیح زبان ہوتی ہے۔ یہ دو وجوہات مورخین نے لکھی ہیں۔ مکہ کے اندر شحطہ نامی بستی میں رہنے والے ایک قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آتی ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر یہ بستی ہے، اور یہ آ کر کہتے ہیں، یہ شہر میں گھومتی ہیں یہ عورتیں کہ ہمیں بچہ چاہیے پالنے کے لیے۔ سال 2 سال بچہ کو لے جاتی تھیں، اور پھر 2 سال کے بعد اس کی آ کے پرورش لیتی تھیں۔ ہر ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ہیں یتیم، دادا مکہ کے سردار ہیں، متولی کعبہ ہیں، لیکن مالی حالت سے کمزور ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ کہ یہاں سے ملے گا کیا، کیونکہ ان کے مطبع نظر، ان کی نگاہوں میں دولت دنیا تھی۔ بہت ساری عورتوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حلیمہ سعدیہ نے بھی دیکھا، بالآخر وہ چلی گئیں اور پھر واپس آئیں۔ جب کہیں سے کچھ نہ ملا تو واپس اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں۔ حلیمہ سعدیہ ان کی غربت کام آ گئی، ان کی وہ فقیری ان کو کام آ گئی، ان کو پوری دنیا کی دولت ہاتھ میں آ گئی، بلکہ دنیا اور آخرت کی دولت ہاتھ آ گئی، دونوں جہان کی رحمتیں ہاتھ میں آ گئیں۔ کہتی ہیں ادھر سے جس اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی، پتلی اور دبلی اونٹنی، اس کے تھنوں میں دودھ کا نام تک نہیں، اور لاغر کمزور اونٹنی، یہاں سے جا رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹنی پہ سوار کیا ہے، اور یہ اونٹنی قافلہ سے سب سے آگے چلی گئی۔ قافلہ والی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ اونٹنی بدل گئی ہے کیا؟ وہ کہتی ہیں اونٹنی نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، میرے سوار کو دیکھو، ننھے منھے سوار کو دیکھو،
یہ اس کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے اونٹنی میں جان پڑ گئی ہے، اور دیکھو میری اونٹنی کے تھنوں کو، دودھ سے بھرے ہوئے تھن ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر بڑی برکتوں اور رحمتوں کو لے کر جاتی ہیں۔ اچھا کہتی ہیں یہ سال قحط کا سال تھا، خشکی کا سال تھا، گھاس واس کوئی چیز نہیں تھی، پھل فروٹ کوئی چیز نہیں بنا تھا، ان کی اپنی چھاتیاں بھی دودھ سے خشک تھیں، اور عبداللہ نام کا صاحبزادہ ان کا دودھ پیتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے اس لاڈلے مانگتے بیٹے کو دودھ پلانا شروع کیا، ایک چھاتی سے پلایا، دوسری چھاتی اس کے منہ میں ڈالی، اس نے پیا ہی نہیں دوسری چھاتی کا دودھ، اور میری چھاتیوں میں دودھ لبریز ہیں، میری چھاتیاں دودھ سے۔ ایک چھاتی سے دودھ پیا اور دوسری چھاتی اپنے بھائی عبداللہ کے لیے رکھ دی۔ یہ ہیں ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ